السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوا۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ تہلکہ مچا ہوا ہے۔ ثنا یوسف جو ٹک ٹاکر ہیں، 4 لاکھ سے زائد سبسکرائبر ہیں، ان کے فالوورز ہیں، سوشل میڈیا کی اتنی ایک فیمس پرسنالٹی ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر میں گھس کر ایک لڑکے نے ان کو قتل کیا، گولیاں ماری اور وہ پیمس ہاسپٹل میں دم توڑ گئی۔ اسی حوالے سے اسلام آباد پولیس پر پریشر تھا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ واویلا مچا ہوا تھا۔ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ اسلام آباد پولیس جو جلد از جلد قاتل کو پکڑے، اور آج بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد پولیس نے 24 گھنٹوں کے اندر ٹک ٹاکر کے قاتل کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اور فیصل آباد سے پکڑا ہے۔ اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس میں تمام تفصیلات جو وہ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے، کیسے اس قاتل کو پکڑا گیا ہے، کون سی ٹیکنیکس یوز کی گئی ہیں، اور قاتل کے بارے میں صرف یہی بتایا گیا کہ اس کا تعلق فیصل آباد سے ہے، وہ 22 سالہ عمر نام بتایا جا رہا ہے، اور اس کے فادر کا بتایا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازم رہے ہیں۔ عثمان میرے ساتھ موجود ہے، عثمان کے ہاتھ میں کچھ ایکسکلوسیو ہے، مزید بتا سکتے ہیں کہ جو عمر ہے 22 سالہ، وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، اور وہ اس ٹک ٹاکر لڑکی کو کیسے جانتے تھے۔ تمام سٹوری ان کے پاس موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ عثمان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، یہ کیا سٹوری ہے، کل سے جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اور پولیس نے بھی کچھ خاص جو ہے وہ ظاہر نہیں کی چیزیں۔ دیکھیں آمنہ، اس وقت تمام تر معاملہ انڈر انویسٹیگیٹو ہے، اور انویسٹیگیشن کی وجہ سے پولیس جو ہے تمام تر تفصیلات جو ہے وہ نہیں بتا رہی۔ یہ افسوسناک واقعہ کل تقریباً 5 بجے کے قریب یہ افسوسناک واقعہ ہوا، جس میں یہ اطلاع آئی کہ ایک ٹک ٹاکر ہے ثنا یوسف نامی جو ہے، اس کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اس کی تفصیلات لینے کے لیے پیمز ہاسپٹل کی طرف گئے تو پیمز ہاسپٹل میں پتہ لگا کہ اس بچی کو الشفا ہاسپٹل جو ہے، انٹرنیشنل الشفا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہاں پر لے جایا گیا ہے۔ وہاں سے ہم نے چیک کیا تو اس کے بعد پتہ لگا کہ وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، رستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جب پیمز ہسپتال ان کو منتقل کیا گیا تو پوسٹ مارٹم میں یہ چیزیں سامنے آئی کہ 2 گولیاں ان کو لگی ہیں، ایک سینے پر ایک سر پہ، جس کی وجہ سے وہ جہاں پر نہیں ہو سکی۔ اور اس کے بعد پولیس جو تھی وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی وہ، اور اس کی بڑی فین فالوئنگ تھی۔ فین فالوئنگ ہونے کی وجہ سے، اور حال ہی میں کچھ گھنٹے قبل جو تھی وہ ایک پارٹی سے واپس آئی تھی گھر میں، کیونکہ ان کی برتھ ڈے تھی، گزشتہ رات برتھ ڈے انہوں نے منائی۔ برتھ ڈے کے بعد وہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ جو اسلام آباد میں، وہ بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھیں ساری، ان کے ساتھ ایک پارٹی کے بعد وہ گھر پہنچی تھی۔ تو یہ ملزم جس کا نام عمر بتایا جا رہا ہے، عرف کاکا اس کا نام ہے، اور یہ ملزم جو تھا وہ کئی گھنٹوں سے یہیں پر موجود تھا اس بچی کے گھر کے باہر، اور بار بار رابطہ کر رہا تھا کہ مجھے اندر آپ کے گھر والے جا چکے ہیں، کیونکہ ان کے والد صاحب اور ان کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے، وہ باہر گئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یا آپ باہر آئیں یا میں اندر آ جاتا ہوں۔ ثنا جو یوسف تھی، وہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کا کہ وہ کئی دنوں سے اس سے رابطے میں نہیں تھیں، اور یہ بار بار تنگ کر رہا تھا۔ آپ کو میں یہ بتاؤں، تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر جو ہے وہ ایک دوسرے سے اپنے فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے رابطے میں ہوتے ہیں، اور جس طرح کے کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ دوستی، اور یہ دوستی آج کل سے جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں سے آپ کی دوستی کانٹیکٹس ہوتے ہیں، اور آپ ان سے فین حاصل کرنے کے لیے، فالوور حاصل کرنے کے لیے رابطے میں رہتے ہیں، فین ملتے ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کافر ہو، ملتے ہیں۔ تو اسی طرح کے رابطے جو ابھی تک ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسی طرح کے رابطے ثنا یوسف کے ساتھ بھی اسی شخص کے تھے۔ یہ فیصل آباد کا رہائشی ہے، اور وہاں پر یہ بھی ٹک ٹاکر ہے، اور یہ ٹک ٹاکر جو تھا یہ اس طریقے سے اس نے اپنے جال میں پھنسایا ثنا یوسف کو، اور یہ ذرائع ہمارے کہتے ہیں کہ اس کو بتایا کہ میں آپ کے فین جو ہے وہ بڑھاؤں گا، آپ کو جو فین فالوئنگ ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب کی بھی ترغیب کرتا رہا کہ آپ یوٹیوب چینل بنائیں، اس میں بھی میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گا۔ تو مختلف طریقوں سے جھانسا دے کر کوشش کرتا رہا کہ ثنا یوسف جو ہے وہ اس کے قریب آ جائے، اور جب اس کی انٹریکشن بڑھا ثنا یوسف کے ساتھ، تو اس نے انٹریکشن کے ساتھ اس کے ساتھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی میں کچھ چیزیں جو ہے وہ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ تھا کہ کچھ ویڈیو کالز کی وجہ سے اس کو کمروں کے رستے بھی پتہ تھے کہ کس کمرے میں کہاں سے کہاں میں داخل ہوں گے گھر میں، تو آپ کہاں سے آپ ثنا کے کمرے میں چلے جائیں گے، اس کے کمرے میں چلے جائیں گے، اور کمرے میں جا کر آپ جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا طریقے سے تقریباً 4-5 گھنٹے باہر بیٹھا رہا۔ جب دیکھا کہ گھر سے گاڑی چلے گئی ہے اور کوئی نہیں ہے، اس نے سمجھا سب چلے گیا، اور یہ اندر داخل ہو گیا، اور جیسے یہ اندر آیا تو ثنا یوسف جو تھی وہ گھبرا گئی، اس نے کہا میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ آپ کس طرح، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم
ایکسیڈنٹلی آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور خصوصی نہیں گن اس نے اپنے پیچھے رکھی ہوئی تھی, گن اپنے ہاتھ میں نہیں تھی. اور جیسے ہی اس نے کہا, جو بتاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میری بات سنو, تو جب اس نے بات سننے کا اس نے کہا کہ میں آپ کو دیتی ہوں, گھبرائی ہوئی تھی, تو اس نے سیدھا قریب آتے ہی اس کے سر میں اور اس کے سینے میں گولی ماری, اور جس کی وجہ سے جب ساتھ والے ہمسائے تھے ان کو ان کی والدہ اور جو ان کی نان تھی انہوں نے بلایا, اور اس کے ذریعے وہ ایمبولینس تو نہیں تھی اس وقت اور لے کر گئے, تو وہ لیکن وہ رستے میں جہاں پر ہو چکی تھی, لیکن اس کو شفا انٹرنیشنل لے جایا گیا. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمر حیات جو ہے وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے, صرف وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے, اور وہ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک وغیرہ بناتا ہے. کچھ جو ہے وہ چیزیں سامنے تو آئی ہیں, لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں, اس وجہ سے ہم وہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتے. فیصل آباد سے اس ملزم کو گرفتار کر کے لایا گیا. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اس کے پلانر کون ہیں, اس کے گروپ کے ساتھی کون ہیں, انہوں نے کہا کہ تاحال صرف یہی ہے. اس نے اسلحہ کیسے حاصل کیا یہ تو قابل تفتیش چیز ہے, تفتیش کریں گے اور پھر پوچھیں گے کہ یہ اسلحہ کہاں سے لایا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور اس میں دل دینے والی بات یہ ہے کہ بچی صرف 17 سال اس کی ایج تھی اور ایف ایس سی کی وہ اسٹوڈنٹ تھی, لیکن یہ شخص جو ہے وہ سمجھ لے کہ یہ درندہ 22 سالہ, اس نے کیسے اس کو پھنسایا اور اس کے گھر کا پتہ کیسے لیا, یہ چیزیں انڈر انویسٹیگیٹو ہے. آپ میں بتاؤں کہ یہ اب کسی کا بھی آپ کسی کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا ہے تو آپ ہر کسی کو, اب ویسے بھی لڑکیوں کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے, وہ بہلاوے میں آ جاتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں, یہ وہ ہے ہمارا. تو اسی طرح ہی کوئی ایسا ہوا ہے کہ ثنا نے اپنا تمام تر انفارمیشن اس کے ساتھ شیئر کی, اور اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ثنا کے گھر تک پہنچ گئے. یہ لگ رہا ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیا آپ نے اس ٹک ٹاکر کی ویڈیوز دیکھی ہیں, لڑکی کی کوئی آپ کی نظر سے گزری ہے, کیونکہ آپ تک تو معلومات پہنچی ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں اس کا گیٹ اپ کیا بالکل ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک میں گاؤں میں بیٹھ کے بالکل جو دیہاتی ہوتے ہیں. نہیں اس کی ٹک ٹاکر کی میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے, میں نے اس کی تصویریں بھی دیکھی ہیں, لیکن ہم یہاں پر لگا نہیں سکتے. تصویریں لمبے بال ہیں اس کے, بال مطلب اس نے کھڑے کیے ہوئے بال اپنے جس طرح اسٹائلش ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں جی آپ اب تو بدصورت ہی کہوں گا, لیکن اگر یہ افسوسناک واقعہ نہ ہوتا تو ایک خوبصورت نوجوان ہے, اور اسی طرح اسی نے اپنے دھوکے کے ساتھ پھنسایا, اور بڑا تیز لگتا ہے, فراڈیا قسم کا لگتا ہے, ٹک ٹاکر پہ نظر آتا ہے کہ اس نے کیسا فریم بنایا ہوا ہے, تو بڑا چلاک چال باز لگتا ہے, اور یہ اسی طرح لوگوں سے رابطے کرتے ہیں. یہ بڑے, آپ کو میں سب سے یہ بتاؤں جو بیکورڈ پنجاب کے ہے, جب فیصل آباد گوجرا اس سے آگے شروع ہوتا ہے جو بکھر لیا, یہ ادھر کے لوگ اتنے میٹھے اور اتنے تیز ہیں سوشل میڈیا میں کہ آپ ان کے جانچے میں بڑے آسانی سے آ سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو ان کی میٹھی زبان ہوتی ہے, دوسرا ان کی فین فالوئنگ, یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں, آپس میں انٹر کنیکٹ ہو, ان کی فین فالوئنگ ایک دوسرے کی بڑھاتے ہیں. کچھ تو جعلی فین فالوئنگ ہوتی ہے, اور کچھ تو ایسی فین فالوئنگ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوسرے کا ساتھ دے کے کافی اچھی فین مطلب ہمارا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا بچوں کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ تک رہ گیا ہے, فالوورز تک رہ گیا, سبسکرائبرز تک رہ گیا. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ایک گیجٹ آیا ہے تو آپ اس کو کس طرح یوز کریں, اور آپ کو جو فیم ملا ہے, اگر آپ کو 4 لاکھ 5 لاکھ یا 1 ملین لوگ بھی اگر آپ کو جانتے ہیں تو آپ ایک سیلیبریٹی بن جاتے ہیں, پھر اس کو کیسے سنبھالنا ہے اس فیم کو, وہ میرے خیال میں لوگوں کو نہیں آ رہا. اور خاص طور پہ آپ نے جو بات کی ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ نرم دل ہوتی ہیں اور ویسے بھی اٹریکٹ ہو جاتی ہیں, تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک چمکتی دنیا ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, سارے لوگ ہی کھوکھلے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ صرف 22 سال کا ہے اور وہ میٹرک فیل ہے اور ایک سرکاری ملازم ہے اس کے والد, اور وہ فائنینشلی بھی کوئی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن ٹک ٹاک پہ وہ بن ٹھن کے آتا ہے, اسٹائلش ہے, خوبصورت ہے, تو دیکھنے والوں کو یہی لگے گا شاید وہ کھاتی پیتی فیملی سے ہے یا وہ بہت کوئی ویل ایجوکیٹڈ ہے, اس طرح کی چیزیں. تو سوشل میڈیا میرے خیال میں وہی بات ہے کہ چمکتی ہوئی ایک دنیا ہے جس میں آپ جا کر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں اور کیا گند ہے. تو میرے خیال میں جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا یوز کریں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یوز نہ کریں, آپ سے ارن کر رہے ہیں, آپ اچھے طریقے سے کریں, آپ اس طرح کریں کہ آپ کی فیملی بھی ڈیمیج نہ ہو, آپ خود بھی ڈیمیج نہ ہو, اور کوئی دوسرا بھی آپ کی وجہ سے ڈیمیج نہ ہو. اس کیس سے متعلق مزید جو فالو اپ آئے گا وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. زیادہ تر چیزیں جو اب عدالت میں ہی کھلیں گی, ہم اس کی پکچر بھی آپ کے ساتھ فی الحال شیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر شیئر کرنی ہوتی تو پولیس نے ہی کر دینی تھی. اور ان SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو کنٹرول کریں گے کہ کوئی بھی چیز ہماری وجہ سے خراب نہ ہو, اس کیس میں کمپلیکیشنز نہ بنے. تو عدالت میں جو چیزیں آئیں گی اس کیس سے متعلق وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.